بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم اردو گرامر پڑھ رہے ہیں اور اردو گرامر کے ہم خاص طور پر وہ نئے عنوانات جو ہے پڑھ رہے ہیں جو کہ جماعت 9ویں اور 11ویں کے کیونکہ بک نئی آئی ہے تو اس لیے ان کے لیے نیا ماڈل پیپر فیڈرل بورڈ کی طرف سے جو آ چکا ہے جماعت 9ویں کا، تو میں نے ایک ویڈیو میں جو ہے اردو پیپر آپ کو دکھایا بھی ہے اور ایک بار اور انشاءاللہ اس کے آبجیکٹیو سالو کر کے میں پھر سے اسے آپ کو پورا پیپر سمجھاؤں گی بھی اور آبجیکٹیو بھی کرواؤں گی۔ تو انشاءاللہ تب آپ جو ہے وہ ضرور، پہلے بھی ایک ویڈیو میں اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہاں سے بھی ضرور دیکھیے گا اور دیکھیے گا کہ سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 میں جو نئے عنوانات گرامر کے آپ کے لیے شامل کیے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو ان میں سے میں یادداشت آپ کو کروا چکی ہوں اور تلخیص بھی کروا دی ہے۔ اور آج ہم فیڈرل بورڈ کے نیو ماڈل پیپر میں جو سوال نمبر 7 میں ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ آیا ہے وہ ہے کالم نگاری۔ تو جس ٹاپک پہ فیڈرل بورڈ نے دیا ہوا ہے وہ میں انشاءاللہ ضرور نوٹس بنا کے لکھ کے آپ کو وہ کرواؤں گی۔ آج ہم صرف کالم نگاری کی تعریف پڑھیں گے، کالم کس کو کہتے ہیں، کالم نگاری کیا ہوتی ہے۔ تو ابھی جو میں نے یہ تعریف وغیرہ اپنے پاس نوٹس بنائے ہیں تو اس کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ کالم نگاری یا مقالہ نگاری، کالم نگاری یا مقالہ نگاری صحافت سے جڑا ایک پیشہ ہے۔ کالم نگار یا کالم نویس کا کام اخبارات و جرائد میں مضامین لکھنا ہوتا ہے۔ ان مضامین میں مضمون نویس جو ہوتا ہے وہ اپنے مشاہدات و نظریات کی روشنی میں مختلف موضوعات پر مضامین لکھتا ہے جو مختلف اخبارات و جرائد میں چھپتے ہیں۔ اخبارات اخبار کی جمع ہے اور جرائد جریدہ کی جمع یعنی رسالے۔ کالم کے معنی کیا ہوتے ہیں اور اس کی تعریف بھی ہم اچھی طرح سے یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ کالم کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں قطار، کھمبا، ستون، مینار اور صفحے کا حصہ۔ جو کالم ہم پڑھ رہے ہیں وہ صفحے کا حصہ ہے اس کا معنی، اور انگریزی میں یہ لفظ فوج سے آیا ہے جہاں فوج کے ایک نظم کے ساتھ کھڑے ہونے یعنی نظم و ضبط کے ساتھ کھڑے ہونے یا چلنے کو کالم کہا جاتا ہے۔ لفظ کالم اخبار میں شائع ہونے والی ان تحریروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی مستقل عنوان کے تحت کالم نویس کے نام کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے۔ کالم میں کالم نویس کسی موضوع پر اپنے رائے پیش کرتے ہوئے اپنی رائے یہاں پہ یہ اپنے نہیں اپنی ہوگا، اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کسی معاملے کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ کالم کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، کسی بھی موضوع پر جو ہے وہ کالم لکھا جا سکتا ہے۔ کالم نگار اپنے کالم میں ذاتی خیالات کا صاف اور برملا واضح اظہار جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ کالم زیادہ تر ہلکے پھلکے اور غیر رسمی ہوتے ہیں اور ایک ایک لفظ کی ذمہ داری کالم لکھنے والے کی ہوتی ہے۔ کالم کی کتنی اقسام ہیں یہاں دیکھ لیجئے، 8 اقسام لکھی ہیں میں نے۔ پہلا کالم ہے طبی کالم، یعنی جو میڈیکل کے طب کے ادویات وغیرہ کے بارے میں یا بیماریوں وغیرہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ سیاسی کالم جو سیاست کے بارے میں یا حکمرانوں کے بارے میں، وزیروں کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 3 مذہبی کالم، جس پر مذہب کے بارے میں کوئی بھی بات لکھی جا سکتی ہے یا اس کے اوپر تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا نفسیاتی کالم، یہ زیادہ تر جو ہے وہ سائیکولوجسٹ وغیرہ لکھتے ہیں۔ آگے 5واں ہے ادبی کالم، پھر 6واں سماجی کالم، 7واں ہے فقائی کالم اور 8واں ہے تربیتی کالم۔ شروع میں ہمارے اخبارات میں فقائی کالم شائع ہوتے تھے۔ 1980 کے بعد پاکستان میں سیاسی کالم کا رجحان بڑھ گیا۔ تو چلیے آج کے لیے یہ تعریف اور اقسام کافی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو کم از کم 2 عنوانات پر جو ہے کالم میں ضرور نوٹس بنا کے کرواؤں گی، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔